السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو پکے ٹھیٹ حنفی دیوبندی بھائی ہیں، عالم مطلب سمجھ نہیں آتی کہ ان کے فالورز کہاں سے ان کو مل جاتے ہیں، جو یہ چیزیں دیکھتے نہیں ہیں کہ یار یہ بندہ ہمیں کیا گائیڈ کر رہا ہے، کیا ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، کیا ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں قرآن اور حدیث سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس کے اوپر ماشاءاللہ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے، انہوں نے اپنی ویڈیو لگائی ہے جی ایم بھائی نے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا تھمبنیل میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ اور لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ دوسرا یہ کہ کچھ پوائنٹس جو ان سے مسنگ تھے، میں نے سوچا کہ اس کے اوپر میں ہائی لائٹ کر دوں۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا ہے، اصل میں ان کا جو عنوان ہے نا وہ سمجھیں۔ ان کا عنوان یہ ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ جس فیلڈ میں ہے نا اس کے بیچ وہ محنت کرے زیادہ سے زیادہ، جو کہ بالکل اچھی بات ہے، آئی اپریشیٹ۔ ساتھ ہی انہوں نے سٹارٹ ہوتے ویڈیو میں یہ کہہ دیا ساتھ میں کہ آپ حدیثیں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی فیلڈ میں کام کریں۔ تو میرے بھائی، ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیلڈ میں کام کریں، لیکن ہم یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ آپ حدیثیں نہ پڑھیں۔ اور علم کی اس لگن کے بعد اصل کام ہمارے زمانے میں جو کرنے کے ہیں وہ یہ کہ جس فیلڈ میں عمر لگائی ہے اسی فیلڈ کے ٹاپ تک پہنچو، بس چھوڑ دو حدیث پڑھنے کو اور اس کو چھوڑ دو حدیث پڑھنے کو اور اس کو آپ کہتے ہیں آپ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اپنے پیٹی بھائیوں کو، علماء کرام، ان کی روزگار چلانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ علماء کرام بیٹھے ہیں نا، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے قرآن و حدیث پڑھنے کی، آپ ہم سے آ کے پوچھیں۔ پھر اللہ کی توفیق سے پڑھنا ہے، اسلام کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنی ہے، اہل علم ہیں، علماء ہیں، اللہ سے مانگ کے جہاں دل لگ جائے، جہاں جڑ جائے۔ حضرت ابو الحسن ندوی اور ان سے بھی تحریر اور تصنیف میں اسلام کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ، انہوں نے اتنا کچھ اردو میں لکھا ہے کہ آپ اسے پڑھیے، اس پہ عمل کیجیے، دلچسپ کتابیں۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بچوں کے رسائل لکھے ہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے عقیدہ اور یہ ساری تعلیم الاسلام لکھی ہے۔ کتنی اچھی اچھی کتابیں اب آ رہی ہیں، ان کو پڑھیے۔ اپنے فیلڈ پہ ٹاپ پہ جانا، اس کو پڑھنا، اپنے فیلڈ پہ ٹاپ پہ جانا، اس کو پڑھنا۔ مطلب کہ آپ جو بھی بیان کر دیں تو ان کو ماننا پڑے گا، مطلب آپ جو بیان کریں ہمیں ماننا پڑے گا۔ آپ ہمیں مطلب یہ تو ابھی ہم قرآن و حدیث سمجھی ہے تو میں آپ کے اوپر ویڈیو بنانے کے قابل ہوا ہوں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی قرآن و حدیث پڑھ لیں گے تو آپ کو جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور آپ یہی تو نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو جواب دیں، ہم آپ کے آگے آواز اٹھائیں، آپ کے آگے آپ سے سوال کر سکیں۔ ہاں، آپ کہتے ہیں کہ بس قرآن و حدیث ہم سے سیکھیں اور خود صرف سنت اذکار کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، جو کہ اچھے عمل ہیں، کرنے چاہیے۔ اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان بنے، اپنی عقل پہ اور اپنی ذہانت پہ اور جنس، تینوں چیزوں پر قابو رکھے۔ ان تینوں قسموں سے جو گناہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو باز رکھے، اس سے جبر کرے اپنی طبیعت۔ اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ ایک چیز اخلاقیات، دوسری چیز اپنے فیلڈ کی ٹاپ، تیسری چیز مطالعہ، اچھے صالح لٹریچر کا، بڑی اچھی اچھی کتابیں، اور چوتھی چیز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ بس کسی بھی اللہ کے اچھے بندے سے تعلق قائم کر کے بس ہٹ جائے، وہ جو بتا دیں۔ تلاوت ہے قرآن پاک کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا بھیجنا ہے، استغفار کا کرنا ہے، اللہ کی حمد، تسبیح، اس کی تکبیر کا بیان کرنا ہے، ذکر کے اذکار کے مختلف طریقے ہیں۔ جو مشائخ تلقین فرما دیں بس اسے کرتا رہے اور ختم، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جو مشائخ تلقین فرما دیں بس اسے کرتا رہے اور ختم، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پیرالل میں بالکل ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن جو دین کا صحیح مقصد تھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے صرف سنت اذکار ہی ہمیں سکھاتے، صرف نماز پڑھتے رہتے، تو کفار کی دم پہ پاؤں آنا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے تک جانا تھا، ان کے ساتھ جنگیں کرنی تھی، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ کام کرنے کا؟ کہ جب ایک بندہ چھیڑ ہی نہیں رہا، صرف اور صرف اپنے دین پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا مسئلہ ہونا تھا؟ ان کو مسئلہ یہ ہونا تھا کہ جب ان کا رد کیا گیا نا تب انہیں مسئلہ آیا۔ جب ان کا رد ہوا ہے نا، ان کو پتہ لگا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے خداؤں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یار یہ تو اپنے سچے خدا کے مقابلے میں ہمارے جھوٹے خداؤں کو، جو کہ وہ اپنے خداؤں کو تو سچے ہی مانتے تھے نا، تو وہ کہتے کہ بھئی یہ جو سا بندہ جو کہ ہم میں سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے، وہ آج ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، صحیح ہے، تو ان کی دم پہ پاؤں تو آنا تھا، انہوں نے چیخیں تو مارنی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم آپ کو یہی چیز سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی
آپ بھی قرآن و حدیث کو پکڑیں اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، تو پھر آپ آگے سے ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح یہ چیز ٹیچنگ کرتے ہیں کہ بھئی آپ قرآن و حدیث کو خود نہ سمجھیں، ہمارے تھرو سمجھیں. ٹھیک ہے، ہم بیٹھے نا یہاں پہ، ہمارا کاروبار چل رہا ہے نا، آپ ہماری دکان پہ آئیں. ٹھیک ہے، کہ مطلب آپ کا کہنے کا کہ بھئی آپ کو نہ چھیڑیں، ہم آپ سے کچھ نہ پوچھیں، بس ہم اپنی اللہ اللہ توبہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. ٹھیک ہے، جو کہ بے شک کرنے چاہیے، لیکن ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، علمی طریقے سے آپ کے ساتھ بھی سوال کرتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کو بلند کیا اور ان کے جھوٹے خداؤں کی نفی کی کہ بھئی تم لوگ یہ کام کرتے ہو، تو یہ چیزیں جو سی ہیں ان کو بری لگی اور انہوں نے آگے سے جنگ کرنے تک چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام اٹھا، اس نے حق کو بلند کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیے. ان کو جس طریقے سے انہوں نے کفار کے اوپر حاوی ہوئے تھے، ہم آپ کو کفار نہیں کہتے، لیکن آپ نے طرز عمل ویسا بنا لیا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جو پچھلے لوگ تھے انہوں نے اپنے مولویوں کو، جوگیوں کو اپنا رب بنا لیا، اپنے سچے رب کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے ان کو اپنا رب مان لیا. رب کیا مانا تھا؟ وہ ایک ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے نا، جس میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا مطلب اس آیت کا کیا مقصد ہے، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کے احکام کو چھوڑ کے ان کے جو احکام ہوتے تھے، ان کے جو فتوے ہوتے تھے، ان کی جو بات ہوتی تھی، اس کو پروٹی دیتے تھے، مان لیتے تھے؟ ان کا جی بالکل مان لیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی تو ان کو خدا بنا لینا تھا، کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کے آپ، مطلب اللہ نے جو ڈائریکٹ بات بتائی ہے نبی کے ذریعے، وہ چھوڑ کے تم لوگ ان بابوں کی باتوں کو مانتے ہو، ان مولویوں کی باتوں کو مانتے ہو، تو یہ ان کو خدا بنا لینے کے مترادف ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو عالم ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے دین سیکھو، ہم بیٹھے نا یہاں پہ، آپ یہ بتا دیں کہ یہ آپ کے والے جو مولوی ہیں ان کی باتیں ہم نے لے کے چلنی ہے، یا بریلویوں کے لے کے چلنی ہے، دیوبندیوں کی، اہل حدیث کی، شیعہ کی، وہابیوں کی، کس کی بات کو لے کے چلنا ہے؟ ہم نے کس عالمے کو لے کے چلنا ہے؟ آپ نے تو اپنے بتا دیے 2 عالموں کا نام کیجیے، انہوں نے اردو میں بڑا کام کیا، بتایا، اردو میں بڑی کتابیں لکھی ہیں. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے، یا آپ کے بزرگوں نے، یا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تھے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا قرآن پاک کا، تو وہ ترجمہ آپ پڑھ لیں، وہ بھی اردو میں ہی ہیں، وہ پڑھ کے آپ لوگ چلے سمجھ لیں. تو آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے بابا جی نے جو کتابیں لکھی ہیں نا اردو میں، وہ پڑھیں. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث نہ پڑھیں، ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بابا جی کی کتاب پڑھیں اردو میں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. مطلب وہ جو آپ کے بزرگوں نے اردو میں ترجمہ کیا حدیث کا، وہ نہیں پڑھنا. جو آپ کے بزرگوں نے اپنی پاس سے باتیں لکھی ہوئی ہیں، اپنی جو تعلیمات دی ہیں، وہ پڑھنا آپ کے لیے وہ زیادہ معتبر ہے. یار مطلب ہم جب سے ہمیں یہ چیز کو سمجھ میں آئی ہے، قرآن و حدیث کو تھوڑا سا ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، تو یار ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کتنا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو اور کتنا قرآن و حدیث سے دور کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بس یہ بندہ جون سا ہے نا، وہ ہماری بھیڑ بکری بن کے چلے ہمارے ساتھ، ہمارے آگے بات نہ کرے، اف نہ کرے. اور جب تک وہ قرآن و حدیث کو نہیں نہ سمجھے گا، وہ واقعی آپ کے آگے بات نہیں کر سکتا، وہ آپ سے سوال نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی بالکل عقل کو تالا لگ چکا ہے، وہ آپ کا مقلد ہو گیا ہے، اس نے آپ کو حرف آخر مان لیا. لیکن معذرت کے ساتھ ہم ایسے نہیں ہیں. ہمیں قرآن و حدیث کی جو چیز کو ہم نے سمجھا ہے نا، اس سے یہ چیز ہم نے اخذ کی ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ پاک کے علاوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کوئی دنیا میں چیز حجت نہیں ہے، کوئی دنیا میں چیز حجت نہیں ہے. اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں کی کتاب پڑھیں، سنت اذکار کریں، نماز پڑھیں، استغفار کی تسبیحات کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات جو اذکار کی ہیں وہ پڑھیں، اور جو باقی تعلیمات ہیں، اور جو جس کی وجہ سے انقلاب آیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے ساحل ندیم بھائی کو اسی وجہ سے بین لگا دیا گیا، کیونکہ وہ سچ بات کرتے تھے، وہ جھنجھوڑتے تھے لوگوں کو، اس وجہ سے صرف ان کے اوپر بین کر دیا گیا ان کو. اللہ کے بندو، تم لوگ بادشاہ بنے ہوئے اس ٹائم پہ، تم لوگوں نے اپنا یہ راج، جو یہ ایک سلطنت بنائی ہوئی ہے نا مولوی ازم کی، اس کے خلاف وہ بندہ کھڑا تھا، وہ حکمرانوں کے خلاف کھڑا تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو پیغام تھا نا، وہ جو پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام امت کو دیا تھا، تمام امت کو جو میسیج دیا تھا، جس سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ ہم لوگ کسی جابر حکمران کے آگے جھک نہیں سکتے، ہمارا کام ہے اس کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، مسلمان ہیں ہم. اور تم لوگ ان مسلمانوں کو بھیڑ بکریاں بنا کے رکھا ہوا تم لوگوں نے، اور تم لوگ حدیثوں کا مذاق اٹھانے والے، کہتے ہیں جی ہم ٹھیٹھ حنفی ہیں، ہمارے سامنے حدیثیں نہ لایا کرو. ٹھیک ہے، ہم نے یہ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں یہ حدیثیں نہ لایا کرو تاکہ ہم حدیثیں پڑھ لیں تاکہ ہم گمراہ ہو جائیں. آگے کہتے ہیں ہم کیا حدیثیں پڑھ لیں ہم گمراہ ہو جائیں، ولی اعوذ باللہ تعالیٰ.
تو یہ دین علماء کرام آپ کو سکھا رہے ہیں، ان کا دین لینا ہے تو میرے بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ وہ بزرگ والی مثال بنو گے۔ اور اگر آپ نے سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا دین لینا ہے جو کہ قرآن اور صحیح حدیث میں آپ کو ملے گا، اگر آپ نے وہ دین لینا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ ان کے آگے ڈٹ کے کھڑے بھی ہوں گے اور آپ جھکنے کا نام نہیں لیں گے، اور اللہ کی جو مطلب عزت پہ حملہ کرے گا نا، جو اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرے گا، جو اللہ کی تعلیمات کو جو اللہ نے اپنے نبی کے تھرو ہم تک پہنچائی ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، آپ کا منہ لال ہوگا، ان کے اوپر مطلب آپ کی آنکھیں لال ہو جائیں گی، آپ کو غصے میں آپ کے اضافہ ہوگا اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، اور آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی حرمت پہ بات آنے والے لوگوں کو آپ چھوڑیں گے نہیں، آپ ان سے سوال کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دین کے صحیح جو وہ انہوں نے کہا تھا نا، علی بھائی نے اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ یہ بندہ غدار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ کہتا ہے کہ حدیثیں نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا پڑھانا چاہ رہا ہے لوگوں کو، ٹائٹل دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، ٹائٹل پڑھیں۔ یار یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے یہ مطلب یہ کیسے انہوں نے دین کو سمجھایا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جیسا چھوٹا سا بندہ جس کو مطلب دین کی صحیح طریقے سے سمجھ بوجھ نہیں ہے، یہ لوگ زیادہ عالم دین ہے، یہ لوگ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، ہم تو معاملات کو جانتے بھی نہیں ہیں ایز سچ، لیکن جو سمجھا ہے ہم نے، جو سمجھا ہے اس سمجھ کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے جو سے نا یہ دین کے دشمن ہیں، یہ لوگ آپ سے مخلص نہیں ہیں، یہ صرف آپ کو اپنی بھیڑ بکریاں بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی بس آپ اپنی جو فیلڈ ہے نا اس کے اندر ترقیاں کرتے رہیں، اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ ڈاکٹر بنیں، اس کے پیچھے چلیں، حدیثیں نہ پڑھیں، آپ حدیثیں پڑھنا آپ کا کام نہیں ہے، اہل علم سے پوچھیں، ٹھیک ہے، ان علماء سے پوچھیں جن کو آپ کلوں کے ختم پہ بلا لیں، ان کو روٹیاں کھلائیں، ان کے ساتھ آپ جناب صاحب ان کو پیسے دیں نکاح پڑھانے کے، ان کو آپ جناب بلائیں، ان کو چندہ دیں، ان کی مسجدیں آباد کریں، ان کے مدرسے آباد کریں، ان کے آپ گھروں کو آباد کریں، ان کے لیے آپ لگژری گاڑیوں کا انتظام کر کے دیں، لیکن کیا نہیں کرنا آپ نے، حدیث نہیں پڑھنی، قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا، نا 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 نا۔ دیکھیں کچھ معاملات ایسے ضرور ہیں جس میں حدیث یا قرآن میں کوئی ایسے معاملات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں اہل علم سے رابطہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے جناب صاحب بریلویوں کے پاس ہی جانا ہے، دیوبندیوں کے پاس ہی جانا ہے، اہل حدیث کے پاس ہی جانا ہے، سب کو سنیں، سب کو پڑھیں، اور جو اس ترجمے کے ساتھ جو اس قرآن میں لکھا ہو یا اس حدیث کے ساتھ جو ترجمے کے ساتھ یا اوور آل قرآن و حدیث کے عقیدے کے ساتھ جو بندہ آپ کو صحیح اتھینٹک بات کرے اس کی بات کو لیں۔ یہ نہ کریں کہ جناب صاحب آپ نے صرف اور صرف ایک ہی جو ٹرین چل رہی ہے نا، ایک ہی فرقہ چل رہا ہے، اس کے اندر سے ہی آپ نے بات لینی ہے، پھر تو آپ کبھی بھی ہدایت پر نہیں جا سکتے، آپ کو سب کو سننا پڑے گا ایک اس موقف کے اوپر۔ 3 طلاقوں والا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، 3 طلاق کے اوپر سب کو سنیں، دیکھیں کس کے دلائل اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے۔ رفع الدین کا مسئلہ ہے، سب کو سنیں، دیکھیں کس کے دلائل اسٹرانگ ہے۔ یہ کہتے ہیں جی آمین کے اوپر آپ بحثیں کر رہے ہیں، رفع الدین کے اوپر بحثیں کر رہے ہیں، تو سر جی جس کے دلائل مضبوط ہیں اس کی بات مان لیں، جس کے پاس دلائل مضبوط ہیں، جو اتھینٹک بات حوالے سے کر رہا ہے، جو قرآن اور حدیث میں سے آپ کو عقیدے کو صحیح، آپ اس ترجمے کو پڑھیں، اس حدیث کو خود پڑھیں۔ کیا ہم لوگوں کو مطلب انہوں نے کیا ہمارے دماغ میں کوئی چیز ایسے USB لگائی تھی جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں؟ نہیں، علی بھائی نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کو ہم نے کاؤنٹر ویریفائی کیا ہے کہ ہاں بھائی یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا، اور واقعی لکھا ہوا ہے۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ جی اچھی اچھی باتیں کریں، سنت اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، جو کہ بالکل کرنی ہے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن آپ کو نہیں پتہ ان کے مقاصد کیا ہیں، یا آپ کو اصل تعلیمات سے ہٹا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سلسلۃ الصحیحہ میں، ٹھیک ہے، صحیح سند کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، تو وہ ایک دفعہ اٹھ کے چلے گئے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ گھبرا کے ان کو ڈھونڈنے چلے گئے، تو وہ ڈھونڈنے گئے تو ایک جگہ پہ ان کو پا لیا انہوں نے، تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح گھبرا گیا تھا، سب گھبرا گئے تھے، ہم آپ کے پیچھے آئے ہیں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے جوتے مبارک دیے کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور اعلان کر دو، خوشخبری سنا دو سب کو جا کے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ دل سے پڑھ لے گا اس کو جنت مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ گئے ہیں، تو جا کے ان سے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دبکا، بلکہ ان کو دھکا دے دیا، اور وہ گر گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ گرے، اور پھر ان سے کہا کہ جاؤ تم واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب واپس گئے دونوں چلے گئے، تو انہوں نے یہ سارا معاملہ بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے پہلے تو سوال کیا کہ یہ سارا معاملہ آپ نے کیا تھا، کہا تھا، ان کو بھیجا جوتیاں دے کے، اور پھر یہ لا الہ الا اللہ والا جو معاملہ ہے کہ بھئی خوشخبری سنا دو، جو بھی پڑھے گا دل سے تو اس کو جنت ملے گی۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا جی مطلب میں نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ یہ کام نہ آپ کریں, یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ لوگ پھر اسی پہ ڈلائی کر لیں گے نا, لوگ تو پھر یہی کر لیں گے, جو اصل کام کرنے والے تو چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے, وہ تو پھر اسی پہ عمل کر لیں گے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم دل سے کلمہ پڑھتے ہیں اور بس, پھر باقی جو عمل کرنے والے زکوٰۃ کس نے دینی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, زکوٰۃ کس نے دینی ہے, ٹھیک ہے, روزے کس نے رکھنے ہیں, نماز کس نے پڑھنی ہے, تو پھر تو سارے عمل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. پھر یہ جنگیں کس نے لڑنی ہے, ظاہر اگر یہ معاملہ ہوتا تو لوگ تو اس بات میں بالکل ہی, مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اسی کے اندر ایک مثال دیتا ہوں. ہمیں پتہ چلا ہے مسلم شریف سے کہ 2 نمازیں اکٹھی جمع کی جا سکتی ہیں, جواز کی حد تک موجود ہے, عمل سنت ہے, کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اجازت ہے. اب میرے جیسا بندہ, جب اس طرح کے میرے جیسے بندے کو یہ بات پہنچی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں, تو میں یقین کرو اس میں ہمارے اندر, اور میں باقی بھائیوں کو بھی جو یہ پڑھتے ہوں گے, مجھے یقین ہے جن تک بات پہنچی, جو لیزی قسم کے لوگ ہیں میرے جیسے, ان میں یہ عمل آیا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں یار چلو ابھی ٹائم ہے تو ہم پڑھ لیں گے, نہیں تو نمازیں جمع کر لیں گے. نمازیں جمع کرنے کے اوپر وہ تھوڑی سی, جو پہلے تو بالکل ہی نہیں ہوتا تھا, اب وہ تھوڑی سی کثرت آ گئی ہے. میرے اندر تو تھوڑی سی آئی ہے بھائی, سمپل سی بات ہے, میں دکان پہ بیٹھا ہوتا ہوں اور اکثر اوقات میں اکیلا ہوتا ہوں, جو میرے ساتھ ایک سیل مین ہوتا ہے, میں دکان چھوڑ کے جا نہیں پاتا, تو میں پھر بھائی کا ویٹ کرتا ہوں. سم ٹائم ویٹ کرتے کرتے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ وہ زور کا ٹائم نکل جاتا ہے, اثر کا ٹائم آ جاتا ہے, تو میں اس کو پھر یہاں بھائی نے کبھی مال لینے جانا ہو تو میں کیا کرتا ہوں, میں جب نمازیں اس ٹائم میں نے جمع ہی کرنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بغیر ادھر کے بھی, کیونکہ جائز ہے تو پھر میں کبھی بغیر ادھر کے بھی پڑھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب یہ چیزیں جو اس طرح کی آسانیاں ہیں نا, وہ پھر ہمیں مطلب ظاہر ہے یہ مطلب ایسے جو میرے جیسے جو لیزی بندے ہیں, وہ لوگ تو اس سے مطلب لے کے یہی بیٹھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی اب آسانی مل گئی ہے تو بس بیٹھے ہیں, باقی عمل وہ کس نے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر تھا کہ بھائی وہ لوگ تو اسی پہ ڈلائی کر لیں گے, وہ تو آگے جائیں گے نہیں, ٹھیک ہے. اور پھر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انہوں نے کہ اس کو آپ چھوڑ دیں, ان کو یہ نہ کہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے چھوڑ دیں, وہ نہیں پیغام بھیجا. تو آپ خود حساب لگائیں اللہ کے بندو کہ وہاں پہ یہ معاملہ میٹر پیش آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ ہاں بالکل حضرت عمر صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اپینین تھا, انہوں نے بات مان لی, صحیح ہے. تو یہ سارا میٹر ہو جاتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جی بس آپ نا وہی عمل کریں, ٹھیک ہے, اس پہ ابھار رہے ہیں, اور باقی کام کس نے کرنے ہیں, جہاد کس نے کرنا ہے, کفار کے خلاف کس نے کھڑا ہونا ہے, ٹھیک ہے, وہ سنت پڑھتے رہو, انہوں کو ٹینشن ہے, ان کو اس چیز سے مسئلہ ہے, ان کو تو اس چیز سے مسئلہ ہے کہ تم لوگ کہیں اسٹینڈ نہ ہو جاؤ, مسلمان کے یونٹی میں نہ آ جائیں. وہ تو کہتے ہیں نمازیں پڑھی جاؤ, ان کا تو یہی آپ سمجھیں لٹرلی. آپ مجھے بتائیں ان کو سعودیہ سے اس ٹائم کیوں نہیں ٹینشن ہے, ان کو جناب صاحب ایران سے کیوں ٹینشن ہے, ان کو افغانستان سے کیوں ٹینشن ہے, اسی وجہ سے کہ یہ لوگ دین کے اوپر اسٹرانگ کھڑے ہیں, یہ لوگ جہاد کرنے والے لوگ ہیں, ان کو ان سے مسئلہ ہے, ان سے وہ ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ مسئلہ نہیں ہے نا ان کو, تو ہم جیسے لوگوں سے نہیں مسئلہ, یہ جو اس طرح کے مولویوں کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں نا, ان جیسے لوگوں کو کوئی نہیں مسئلہ. ان کو کیا ٹینشن ہے, ان سے کیسے مسئلہ ہو سکتا ہے, کیا ڈر ہوگا ان کو, وہ تو لگے ہیں اپنی, مطلب ان کو پتہ ہے بندہ نماز پڑھا, مجھے تو نہیں چھیڑا نا, پڑھی جائے نماز اپنی, سنت اذکار کر رہا ہے کری جائے, ان کو کیا ٹینشن ہے. ٹینشن تو ان کو اس بندے سے ہے, یہ ساحل الدین جیسے بندوں سے ٹینشن ہے ان کو, کہ یہ لوگ حسینی بنا رہے لوگوں کو, جیسے حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے نا یزید کے خلاف, ویسے نا ہمارے سامنے کوئی بندہ آگے کھڑا ہو جائے, اور وہ جو سنت اذکار کرنے والا بندہ, استغفار کرنے والا بندہ, صرف اسپیسیفک صرف وہی کام کرنے والا, میں صرف اسپیسیفک کی بات کر رہا ہوں, جو اسپیسیفک صرف وہ کام کرنے والا بندہ, جو صرف نمازیں پڑھ رہا ہے, اور اس نے یہ جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا کام ہی ہے بس, آپ نے کوئی نہیں اس چیزوں میں آنا, تو ایسا کام کرنے والے بندے سے ان کو کیا خطرہ ہے, مجھے بتا دیں آج, کوئی بندہ دنیا کا بتا دے آج کہ ان کو ان لوگوں سے کیا خطرہ ہے یار. کو خطرہ ہو سکتا ہے, ان کو تو خطرہ ساحل الدین جیسے لوگوں سے, آج کے دور میں انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگوں سے خطرہ ہے, کہ یہ لوگوں کو سٹینڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے, تمہارا کام کرنے والے کیا ہیں, اصل میں تم مسلمان کیوں آئے ہو, تم دین پھیلانے آئے ہو, صرف نماز پڑھ کے اپنے محدود مدت تک رہنے والے نہیں ہو, تم نے یہ کام سب کو پہنچانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو, اور حجۃ الوداع پہ کیا فرمایا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں. اور یہ علماء کہتے ہیں جی ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہیں, علماء تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, مطلب کہ وہ اس چیز کے اوپر خود کی عزتیں ویل کر رہے ہیں. وہی جو علی بھائی والی بات کہ بھئی تم لوگوں نے مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی, اور جا کے ایک دیوبند میں اور ایک بریلوی میں, ایک دیوبند میں انڈیا کے 2 شہروں کے اوپر جو نام رکھے ہوئے ہیں بریلی اور دیوبند, ادھر جا کے تم لوگوں نے پھینک دیا, ان کو چڑھایا کس طرح اس طریقے سے تھا اس ٹرین پہ یا اس بس پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دین پہنچا رہے ہیں آپ تک, اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں آپ تک, لیکن لے گئے اپنے بزرگوں کی طرف. افسوس ہے یار, افسوس ہے. تو مجھے آج یہ بتائیں
کہ جس طریقے کی تعلیم یہ اس ویڈیو میں دے رہے ہیں، اس طرح کا بندہ اگر کوئی ہو تو اس سے یہود و نصارہ کو یا اس سے جو دین کے دشمن ہیں ان کو کیا نقصان ہے، اور جو لوگ جن کے اوپر بین لگ گیا ہے، ساحل دین جیسے بھائی لوگ، ان سے کیا پریشانیاں، ان کے اوپر بین لگ رہے ہیں، تو ایک نمازی کے اوپر بین کیسے کوئی بھی نہیں لگا سکتا؟ اس کو پتہ ہے یار مجھے چھیڑ ہی نہیں رہا، لگا اپنی عبادت میں لگا رہے، اور ادھر جو دین کے دشمن، اللہ کے دشمن جو کام ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ ڈالی جا رہے ہیں. وہ اپنی اس دیکھیں اب سعودیہ میں ہیلووین ہوئی ہے، سعودیہ کے اندر ایک ایسا سٹی بن رہا ہے جو لائن سٹی ہے، یا ایک ایسا سٹی بن رہا ہے جو کہ بہت ہی ڈیولپ ہوگا، جس کے اندر دبئی سے بھی زیادہ راستے ہوں گی. دبئی دیکھیں کیسا جدید بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے نا، تو پیسہ کس کا لگا ہوا ہے؟ یہود و نصارہ کا. ان کو نمازیں پڑھنے سے کیا ٹینشن ہے؟ پڑھی جو نماز، ٹھیک ہے. ایسے چینج نہیں آتا، ایسے کبھی بھی یہ مسلمان تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا. مسلمان کا کام جو اس کو سونپا گیا ہے نا وہ کرنے والا ہے، اس پہ آپ غور کریں. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا.